السلام علیکم۔ رکیں، اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں یا کوئی بھی تسبیح پڑھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وظیفہ کیسے پڑھتے ہیں، کون کون سے وظیفے کس چیز کے لیے پڑھے جاتے ہیں، اور وظائف پر عمل کرنے کا صحیح طریقہ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوں۔ حاجات کے لیے کچھ معروف، مختصر اور آسان وظائف آپ کی پیش خدمت ہیں۔ یاد رہے، ہر نیک عمل کی قبولیت خلوص نیت، سنت کے مطابق طریقہ اور اللہ پر پختہ یقین سے ہوتی ہے۔ اولاد اور گھر کے لیے کچھ وظیفے۔ اولاد کی صحت اور حفاظت کے لیے کچھ وظیفے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ وظیفہ نمبر 1، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول ہر نماز فجر اور مغرب کے بعد پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آیت حفاظت، شفا اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے بہت میسر ہے۔ وظیفہ نمبر 2، اولاد کی نیک پرورش اور تعلیم کے لیے۔ وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ سورۃ الفاتحہ 7 بار پڑھ کر اولاد پر دم کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اولاد کے دل میں علم، نیکی اور اللہ کا خوف پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ تمام وظیفے میں آپ کو قرآن پاک کی صورتوں اور حدیث سے سنا رہی ہوں۔ وظیفہ نمبر 3 ہے اولاد کی بد نظری اور بری صحبت سے حفاظت کے لیے۔ وظیفہ اس طرح ہے کہ ہر نماز کے بعد سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد 3 بار پڑھ کر اولاد پر پھونک ماریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ مختصر سورت توحید کی بنیاد پر ہر قسم کی شر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ عمومی حاجات اور پریشانیوں کے لیے وظائف۔ ہر مشکل اور پریشانی کے لیے یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ترجمہ اے زندہ، اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد چاہتا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کم از کم 100 بار پڑھیں۔ رزق میں برکت اور روزی کی کشائی کے لیے وظیفہ۔ صبح شام سورۃ الواقعہ پڑھا کریں۔ اگر مکمل ممکن نہ ہو تو روزانہ 1 بار ضرور پڑھیں۔ فائدہ، رزق میں کشادگی اور قلت سے بچاؤ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی ترغیب دی ہے، لہٰذا جس کو بھی رزق کی تنگی ہو وہ سورۃ الواقعہ روزانہ 1 بار ضرور پڑھے۔ نفسیاتی پریشانی، غم اور فکر کو دور کرنے کا وظیفہ۔ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ النشر کو ملا کر روزانہ پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دل کو فرحت اور پرسکون کرتی ہے اور اللہ کی رحمت اور مدد کا یقین دلاتی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وظائف پر عمل کے وقت ان باتوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ احتیاطی بات کی وضاحت۔ وضو کی پابندی بہتری ہے کہ باوضو ہو کر پڑھیں، خاص طور پر قرآن کی تلاوت۔ کسی بھی وظیفے کو کم از کم 40 دن یا 1 چلہ تک لگاتار جاری رکھیں، نتیجہ اللہ کے حکم سے نظر آئے گا۔ اور دعا ضرور مانگیں۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد اپنے الفاظ میں گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں۔ وظیفہ اصل میں دعا کا ہی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور ہاں، علاج نہ چھوڑیں۔ اگر کوئی جسمانی یا نفسیاتی مرض ہے تو ڈاکٹر کا باقاعدہ علاج جاری رکھیں۔ دعا اور دم علاج کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ بس دم ہی کراتے رہیں یا صرف ڈاکٹر سے ہی علاج کرواتے رہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ روحانی مسئلہ ہے تو دم ضرور کروائیں، لیکن علاج بھی ساتھ جاری رکھیں۔ اب ہم بات کریں گے تسبیح فاطمہ کے عام فضائل کی، کیونکہ تسبیح فاطمہ بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں وظائف کے لحاظ سے۔ آپ کی معلومات کے لیے تسبیح فاطمہ کے چند بنیادی اور مسنون فضائل بیان کرتے ہیں۔ نوکری سے بہتر عمل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ تسبیح ان کے لیے خادمہ سے بہتر ہے، یعنی برکت اور آسانی۔ روزمرہ کے کاموں اور مشکلات میں برکت اور آسانی کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ نماز کے بعد مستحب۔
اگر آپ چاہیں تو اسے نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا مسنون اور بہت فضیلت والا عمل ہے۔ گناہوں کی معافی۔ ایک حدیث کے مطابق ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھنے سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تسبیح کی ترکیب اور طریقہ ہم بیان کرتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ بھی پڑھیں۔ تسبیح فاطمہ پڑھنے کا آسان طریقہ درج ذیل ہے۔ تعداد، کیونکہ یہ تعداد کے حساب سے پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اللہ اکبر کو 34 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح سے اس کی تعداد مکمل ہو جائے گی۔ ترتیب میں ان کلمات کو انگلیوں پر شمار کرتے ہوئے پڑھیں، کیونکہ انگلیوں پر شمار کرنا سنت سے ثابت ہے اور دائیں ہاتھ پر پڑھنا مستحب ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اسے انگلیوں پر پڑھیں۔ اولاد کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تسبیح فاطمہ میں سے ہم اولاد کے لیے بھی ایک وظیفہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بچوں کے حوالے سے کچھ اہم مشورے یہ ہیں۔ بچوں کی تعلیم۔ بچوں کو بچپن سے ہی یہ آسان تسبیح یاد کرائیں اور اسے پڑھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ جب بچوں کو یہ تسبیح یاد ہوگی اور وہ پڑھیں گے تو اس کے فوائد بھی انہیں ملیں گے اور انشاءاللہ تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ دعا اور توبہ۔ اولاد کی صحت، حفاظت اور نیک مستقبل کے لیے ہر نماز کے بعد یا تسبیح پڑھ کر خلوص دل سے اللہ سے دعا مانگیں۔ تسبیح اور دعا کا مجموعہ۔ کسی بھی حاجت جیسے کہ اولاد کی صحت کے لیے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے کے بعد اپنی زبان سے دل کھول کر دعا مانگیں۔ اس کی بھی کچھ احتیاط ہیں اور وہ احتیاط ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بچوں کے لیے دم، تعویذ یا دعا کرواتے وقت مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے ہم اس کا بتاتے ہیں۔ کسی بھی معالج ڈاکٹر کی ہدایت کو نظر انداز نہ کریں، یعنی کسی بھی بیماری میں دم کے ساتھ ساتھ باقاعدہ علاج بھی ضروری ہے۔ یہ اوپر بھی بیان کیا گیا ہے اور بار بار یہی تاکید کرتی ہوں کہ علاج کے ساتھ دم ضروری ہے اور کسی قابل اعتماد اور صاحب علم شخص سے ہی دم کروائیں، کیونکہ آج کل ایسے مولوی آ چکے ہیں جو پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کے پھونکتے ہیں اور اس پر نیاز کے نام پر اتنی رقم ہتھیا لیتے ہیں۔ اور ہاں، ایمان اور یقین۔ کسی بھی عمل کی اصل تاثیر اللہ پر کامل یقین اور اس کی رضا سے ہوتی ہے، لہٰذا اللہ پر یقین رکھ کر جو بھی وظیفہ کریں گی وہ انشاءاللہ قبول ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ معلوماتی ویڈیو آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔